آزاد کشمیر جس انداز میں احتجاج کیا جا رہا ہے 3 دن سے کشمیر بند ہے. یہ جو احتجاج ہو رہا ہے اس میں کوئی سیاسی جماعت میں لیڈ نہیں کرتے اور یہ بدقسمتی ہے کہ جو سیاستدان ہیں وہاں کے وہ چاہے کسی بھی سیاسی جماعت کے وہ ریلیونٹ ہو کے رہ گئے. یہ بھی کوئی مسئلہ جنم لیتا ہے تو ہم اس کا فوری طور پر تدارک نہیں کرتے جب تک کہ وہ پانی سب سے اوپر نہ جائے. ہمارے پولیس والے بھی شہید ہوئے, اس میں سول سوسائٹی کے جو احتجاج کرنے والے تھے ان کی بھی شہادتیں ہوئی اور جس طریقے سے پھر ڈپٹی کمشنر کو وہاں پہ تشدد کا نشانہ بنایا, اس کی شلوار اتار کر لٹکائی گئی, یہ بہت زیادتی ہے, ایسا نہیں ہونا. السلام علیکم ویورز, پروگرام نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی. ناظرین, ہم آج بات کریں گے کہ آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, اصل مسئلہ ہے کیا, اور اس وقت جو سیاست ہو رہی ہے چاہے وہ آزاد کشمیر میں ہو رہی ہے یا پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس میں اپنا کوئی کردار ادا کریں, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد بیگ صاحب جو سینئر تجزیہ کار ہیں اور ہمارے ساتھ دفاعی ایشوز پہ بات کرتے رہتے ہیں اور آج بھی ایک اہم ترین ایشو پہ ہمارے ساتھ ہیں. خالد بیگ صاحب, آزاد کشمیر اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے وہاں پر جس انداز میں احتجاج کیا جا رہا ہے اور جس انداز میں اس وقت ایک لحاظ 3 دن سے کشمیر بند ہے, کیا کہتے ہیں؟ جی, اس کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ یہ جو احتجاج ہو رہا ہے اس میں کوئی سیاسی جماعت میں لیڈ نہیں کرتے. اس میں وہاں کی تاجر کمیونٹی ہے یا کچھ اور کی سول سوسائٹی کے لوگ ہیں جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں, اور یہ بدقسمتی ہے کہ جو سیاستدان ہیں وہاں کے وہ چاہے کسی بھی سیاسی جماعت کے وہ ریلیونٹ ہو کے رہ گئے. اور ہمارا ایک پرابلم رہا ہے ہماری حکومتوں کا کہ ہم کہیں بھی کوئی مسئلہ جنم لیتا ہے تو ہم اس کا فوری طور پر تدارک نہیں کرتے جب تک کہ وہ پانی سب سے اوپر نہ جائے. اور یہ اس کا نمونہ جو ہے ہم نے آزاد کشمیر میں بھی دیکھ لیا ہے. ہمارے پولیس والے بھی شہید ہوئے, اس میں سول سوسائٹی کے جو احتجاج کرنے والے تھے ان کی بھی شہادتیں ہوئی اور جس طریقے سے پھر ڈپٹی کمشنر کو وہاں پہ تشدد کا نشانہ بنایا, اس کی شلوار اتار کر لٹکائی گئی, یہ بہت زیادتی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ معاملات جہاں کیوں پہنچے, اس میں ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ جس وقت ایک مسئلہ شروع ہوتا ہے تو اسی وقت اس کے اوپر ایک پولیس آفیشل بھی میں خیال اس کی ہلاکت ہوئی, شہید ہوئے وہ, اور اس کے علاوہ کئی زخمی بھی ہوئے ہیں اور پتھراؤ میں اور چیزیں ہوئی ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں. تو جو آپ نے بات کریں کہ جو حالات یہاں تک کیوں پہنچے, دیکھیے جو موبائل یہ ایک جو موب مینٹلٹی ہے پوری دنیا میں اس کے اوپر بہت لکھا جا چکا ہے, کتابیں بھی اس کے اوپر موجود ہے. آپ اس کے اوپر کچھ تعین کر ہی نہیں سکتے کہ جب موب بکھرتا ہے تو وہ کیا کرے گا. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ایک پولیس ASI اس کی شہادت ہو گئی, لیکن آپ جتنی نتیجے آئی ہیں, جس طریقے سے پبلک نے پتھر برسائے ہیں پولیس والوں پہ, ان کو پہاڑوں سے نیچے دھکیلا ہے, ورنی والے وہ تو ملازم ہے, مطلب ہے وہ چاہے پولیس والے یہاں ہو جہاں بھی ہوں, ان کو تو اوپر سرکار جو حکم دیتی ہے وہ اس کے اوپر عمل بجا لاتے ہیں, عمل کرتے ہیں, لیکن اس کا خمیازہ انہیں بہت شدت اور اس کے ساتھ بھگتنا پڑتا ہے. اچھا, اب ان کے مسئلے ہیں کیا؟ اس میں مسئلے آپ کو بھی پتا ہے اور ہماری میڈیا میں بھی آ چکے ہیں کہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بجلی ہے اس کے اوپر ایک پروٹیکٹیو اور نان پروٹیکٹیو ایک پالیسی نافذ کی گئی آج سے 2 سال پہلے. وہ حیران کن تھی اور اس کے لیے یہ تھا کہ 200 یونٹ ہے یا 300 یونٹ ہے, وہ جیسے ہی 350 یا 1 یونٹ 201 ہوتے ہیں تو وہ بجلی کا بل ڈبل ہو جاتا ہے, جس لیے لوگ پریشان تھے کہ اگر 200 سے 1 یونٹ بھی بڑھ جائے تو اس کی قیمت جو ہے وہ بل جو ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے. لوگوں نے بہت احتجاج کی اور اپنے وہ بل لے کر جو ایک مسئلہ آپ نے مینشن کیا جو احتجاجی مظاہرین کا ایک مطالبات ہیں, ان میں سے یہ ہے کہ بجلی کا جو ریٹ ہے وہ اور اس کا جو ریٹ پیداواری لاگت کے مطابق جو کشمیر میں ان کو پڑ رہی ہے وہ دی جائے. دوسرا یہ ہے کہ اشیاء صرف خاص طور پہ آٹے کی قیمت میں کمی کی جائے اور سبسڈی دی جائے. اور تیسرا یہ ہے کہ مراد جو ہیں سرکاری افسروں کو, ارکان اسمبلی کو, وزراء کو, ججز کو, جو بھی ہیں ان کو کم کیا جائے اخراجات کو, پروٹوکول ہو. تو یہ 3 بڑے مطالبات ہیں. اچھا, جو بیگ صاحب جو مجھے لگتا ہے یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے میرا خیال ہے راولہ کوٹ سے, آپ سے سال پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا آٹے کے قیمت پر اور آٹے کے بحران پر وہ احتجاج شروع ہوا تھا, اور اس کے بعد اسے اس وقت کی حکومت نے, آزاد کشمیر کی حکومت نے اگنور کیا, اور وہ چیزیں پہلے وہاں کی عوامی کمیٹی بنی, پھر کچھ ڈسٹرکس میں مشتمل عوامی کمیٹی, جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی. اب اس وقت پورے کشمیر میں ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی, عملاً وہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ لا تعلق کر دی گئی ہیں یا لا تعلق ہیں اس سارے معاملے میں. یہ انہوں نے اس کی جو گریوٹی ہے اس کو سمجھنے میں انہوں نے تاثیر, وہ چاہے آزاد کشمیر کی حکومت تھی یا وہ سیاسی جماعتیں ہیں یا پاکستان کی حکومت نے جو ان کی ہیلپ کرنی تھی
یا اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا, جو واقعی یہ ماننے والی بات ہے, جو اب لگ رہا ہے کہ آپ کی کیا تھا اس میں آپ ایک اور چیز بھی دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ اب وہ جو پبلک ہے اس کے اثرات کیا پاچی ہمارے پورے ملک میں پاکستان میں نہیں آئیں گے؟ کیا یہاں احتجاج نہیں ہو رہا؟ کیا یہاں پر جو ہے لوگ اس طریقے سے اشتعال میں نہیں ہے؟ دیکھیے جس وقت ہمارا جو ممبران ہیں, جو منتخب لوگ ہیں, اگر وہ متحرک نہیں ہوتے جی, اور ان کے کہنے کے اوپر جو ہے مسائل حل نہیں ہوتے, اور پھر آزاد کشمیر کی طریقے سے ریلیونٹ لوگ, وہ لوگ جیسے کہ تاج دنیا لوگ ہیں, اگر وہ آ جاتے ہیں تو پھر انہوں نے تو بڑا آسان سے حل بتا دیا. دیکھیے آپ ہلاکتیں ہو جائیں گی, مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کے بعد اگر اس طریقے سے مسئلہ حل کرنا ہے تو پھر آپ کے سیاسی نمائندوں کی ضرورت کیا ہے؟ جو بیٹھ کر کسی بھی طرح کا کوئی بھی مسئلہ, پبلک کا جو مسئلہ ہے, اس کو حل کرنے کی صلاحیت ہی ان میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے, تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جمہوریت کے اوپر اب ہونا کیا چاہیے. جی, 3 بڑے مطالبات ہیں, ہونا کیا چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں. دیکھیں اب وہاں پہ جو چیزیں چل رہی ہیں اس وقت, اگر دیکھیں پاکستان میں بھی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے اجلاس بلا لیا ہے, وہ کر رہے ہیں. آزاد کشمیر کی حکومت بھی ان کو یقین دہانی کرا چکی ہے کہ اب مذاکرات جو ہم نے کیے ہیں ہم اس پہ قائم ہیں. اور چیزیں عملاً دیکھیے جب اور ایک سینسٹیو علاقہ ہے کشمیر, وہاں پر اس طریقے سے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو آپ ایسے چھوڑ نہیں سکتے ہیں. اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت انڈیا میں الیکشن چل رہے ہیں, اور جو اس وقت حکومت, اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ بھارتی وزیر کا جو بیان آزاد کشمیر کے حوالے سے آ چکا ہے, وہ ضرور دیکھیں. تو اس کی حساسیت کو اس علاقے لیے, اور چیز لوگوں کو کیا میں انڈرسٹینڈ کریں, ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیے گا, اور آپ کے ناظرین بھی, کہ انڈیا کسی صورت بھی جرت نہیں کرے گا آزاد کشمیر کے اوپر کسی طرح کی جارحیت کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈینس کو بھی معلوم ہے کہ ہم بظاہر یہ قوم تقسیم شدہ ہے, لیکن جیسے ہی انڈیا نے پاکستان کے خلاف کوئی ایسا قدم اٹھایا, کوئی شرارت کی, تو یہ پوری قوم پہ ٹھیک ہے. ہم جو مرضی کریں, ہماری گورننس کی کمزوری ہو, ہماری سیاست کی کمزوری ہو. اچھا, میں آپ کو اس کو اور طریقے سے عذابی سے دیکھ لیں کہ ہم ڈیلے کیسے کرتے ہیں. پاکستان میں ہمارے افغان پنجاب میں کیا گندم کا بحران نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, 10 دن ہو گئے سنتے ہوئے کہ حکومت نے جو ہے نا اجلاس طلب کر لیا, کمیٹیاں بن گئی, اور یہ حل ہو رہا ہے اور خریداری شروع کی جاتی. ابھی تک جو ہے حالت یہ ہے کہ کسان پریشان ہے. حکومت اس وقت جو ہے وہ اس کے لوگ سامنے آئیں گے جس وقت پتہ یہ چلے گا کہ جو کسان ہے, جو چھوٹا کسان ہے, اس نے اونے پونے اپنی گندم بیچ دی ہے. مطلب ایک طرح کی وہ ذمہ داری پھر ختم ہو گئی حکومت کی. جناب ہم تو آگے تھے آپ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے, آپ نے خود ہی گندم بیچ دی. بھائی وہ کیا کریں؟ ہمارا یہ جو طریقہ کار ہے, یہ رویہ جو ہے, ہمیں اس میں تبدیلی لانی چاہیے. دنیا بہت آگے نکل گئی ہے. ہم واپس زمین کے سچویشن پہ آتے ہیں. پہلے ہم اس کو, اس آج کے جو ایشو ہے, اور ہم اس کو اوپر رہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس انداز میں پہلے وہاں کی حکومت نے رینجرز کو طلب کیا, لیکن پاکستان کے صدر نے وہ ان کو واپس کہہ دیا کہ واپس جائیں, اور چیزیں نہیں ہیں. انہوں نے کہا جی سیاسی چیزیں ہیں, عوامی معاملات ہیں, اس کو سیاسی رہنما اور عوامی نمائندے ہی اس کو حل کریں اور اس کی چیزیں کریں. اور مطالبات کے حوالے سے آزاد کشمیر کی حکومت کہہ چکی ہے کہ ہم اس پہ مذاکرات کر رہے ہیں, ہم یقین دہانی بھی کرا رہے ہیں, ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, پہلے بھی کر رہے ہیں, اب بھی کریں گے. پاکستان کی حکومت کی جو سپورٹ ان کو چاہیے, پاکستان کی حکومت بھی اب کم از کم ان کی شرائط پر شاید کچھ مطالبات میں ان کو سپورٹ کرنے کی چیزیں نہیں. اچھا, لیکن کچھ چیزیں ہیں, دیکھیے کچھ چیزیں ہیں. ان ساری چیزوں پہ نا 2-3 سوالات ضرور ہیں خالد بیگ صاحب. نمبر 1, آٹے کی قیمت پر اور وہ سبسڈی مانگ رہے ہیں. اچھا, وہ آٹا آپ کو پتہ ہے پاکستان سے جاتا ہے اور سب سے زیادہ پنجاب سے جاتا ہے. آٹے کی جو لاگت پاکستان میں اور پنجاب میں ہے, اس پہ جب وہ سبسڈی کی بات کر رہے ہیں, تو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کی قیمت پیداواری لاگت پر وہاں دی جائے, تو پنجاب میں جو گندم کی پیداواری لاگت ہے, تو فرض کیا کہیں سے بھی, تو وہ بھی کیا اس پر بھی پیداواری لاگت پہ وہ ان کا وہ مطالبہ بھی کیا اس کو کنسیڈر کریں گے؟ ظاہر ہے کچھ چیزیں اور ہوں گی. اس طریقے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی بالکل منگلا ڈیم اور نیلم جہلم جو پروجیکٹ ہے, بجلی پیدا ہو رہی ہے, پانی استعمال ہو رہا ہے, تو اس میں سے دیکھیں کہ وہ جو پروجیکٹ ہے اس کے پیسے یقیناً پانی اور لاجسٹک کی چیزیں وہاں سے آ رہی ہیں. کشمیری بھائیوں نے بہت زیادہ محبت کی ہے پاکستان کے ساتھ, پاکستانیوں کے ساتھ, اور پاکستانی بھی ان کے اس انداز میں ہی ایک بھائی ہیں اور ہم بھی اجازت سے. لیکن جو نیلم جہلم پروجیکٹ ہے, میں مثال دے رہا ہوں. چلیے میں آپ سے جو ان کے 3 مطالبات ابھی آپ نے خود دہرائے, ابتدائی, کیا وہ غلط ہے؟ آپ بتائیے. میرا خیال ہے یہ تینوں مطالبات میں سے بیٹھ کے ہی معاملہ حل ہوگا. دیکھیں
بالکل اگر کیا پاکستان ایک منٹ دیکھیے وہاں کے لوگوں کو اگر وہاں کی حکومت اور سیاسی حکومت یہ نہیں بتا سکی کہ 232 ارب روپے آپ پانی پہ جو آزاد کشمیر کو جو رائلٹی ملتی ہے وہ 232 ارب روپے کی ہے, وہ رائلٹی ہی ہے ان پروجیکٹس کی جس پہ پیسہ پاکستان کا ہی لگا ہوا ہے چیزیں ہیں, لیکن پھر بھی وہ رائلٹی ہے. تو اس کو انڈرسٹینڈ ضرور کرنا چاہیے کہ وہاں جب آپ ڈسٹریبیوشن آف الیکٹریسٹی کی بات کریں گے, آپ کو پتہ ہے کمپنی ہوگی, افسران رکھے جائیں گے, کھمبے لگیں گے, چیزیں لگیں گی, اس کے اوپر اخراجات تو آئیں گے نا. تو وہ اخراجات کو تو ٹیکنیکل دیکھیے نہیں میں آپ کو تو دیکھیے بات یہ ہے کہ عام آدمی ان پیچیدگیوں کو نہیں سمجھتا. اگر وہ اربوں روپے کی جو وہ رائلٹی دے رہے ہیں حکومت پاکستان دے رہی ہے ان تک پہنچنی چاہیے, وہاں تک نہیں پہنچتی تو پبلک کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ کیا ہمارے اپنے پنجاب میں یا باقی صوبوں کے لوگ جو ہے کیا وہ ان کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ جو اشرافیہ ہے اور مزاد یافتہ طبقہ ہے ان کی برات کم کی جائے؟ جائز مطالبہ ہے. مطلب یہ دیکھیے اس کے اوپر بالکل ختم ہونا چاہیے. ہم اس پوائنٹ میں تو آئے نہیں ہے نا, یہی چیز ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطالبات جو ان کے ہیں وہ بین وہی ہیں جو پورے ملک کے ہر پاکستانی شہری کے ہیں یا پچھڑے طبقات کے یا درمیانے طبقے کے ہیں. درمیانہ طبقہ تو آہستہ آہستہ پچھتا ہوا غربت. مختصر بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو پوائنٹ اپ کریں تو آزاد کشمیر کی حکومت, آزاد کشمیر کے رہنما اور آزاد کشمیر کے جو باوسیلہ لوگ ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ وہ وہاں عوام کے جذبات, ضرورت کو انڈرسٹینڈ کریں اور ان کو ریلیف دیں, اور ہر جگہ پہ وہ ریلیف نظر آنا چاہیے. بجلی کی پیداواری لاگت پر ان کی جو قیمت کی بات ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کی جانی چاہیے, اور اگر جتنا رعایت ان کو دی جا سکتی ہے وہ دینی چاہیے, اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. دیکھیے آپ اس کو بلوچستان کے حوالے سے دیکھ لیجیے کہ بلوچستان کو وفاق کی طرف سے ہر سال کتنے پیسے ملتے ہیں ایجوکیشن کی مد میں, تعلیم کی مد میں, لیکن وہاں نہ اسپتال ہے نہ اسکول ہیں, تو پیسے کہاں جاتے ہیں؟ دیکھیے صوبوں کے پاس جو پیسہ آتا ہے وہ اگر پبلک کے لیے خرچ ہو, اپنے اللہ ترمیموں اور شو بازی اور اپنے ہٹو بچوں اور اس کے اوپر خرچہ کرنے کے بجائے عوام کو اس میں شامل کیا جائے تو شاید یہ مسائل پیدا ہی نہ ہو. بہت آدمی کو خود کو تو ریلیف ملے گا. بہت شکریہ خالد بیگ صاحب. آزاد کشمیر کی حکومت کو, آزاد کشمیر کے عوام کو مطمئن کرنا ضروری ہے اس حکومت کے لیے, اور اس سلسلے میں پاکستان کی حکومت جو مدد کر سکتی ہے اس سے اس توقع سے بھی زیادہ مدد کرنی چاہیے اور کرنی پڑے گی. لیکن لا اینڈ آرڈر سچویشن کو قابو میں رکھنا اور عوامی جذبات کو کوئی اور دشمن کیش نہ کرائے, یہ بھی اہم ترین بات ہے. یہ بات احتجاجی مظاہرین کو بھی سمجھنی ہے, اور یہ بات پاکستان اور آزاد کشمیر میں جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, بااختیار لوگ ہیں, ان کو بھی سمجھنی ہے کہ عوام کا اعتماد اور پیار جیتنا کیسے ہے.